السلام علیکم. گل مصطفیٰ از ہیئر. آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے سلسلے کی اس قسط میں ماڈرن ایج کے بارے میں 1901 سے 1965 تک، وہ بھی آسان اردو میں. ماڈرن ایج جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ 1901 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 1965 کے درمیان میں ایج کو ماڈرن ایج کہا جاتا ہے. وکٹورین ایج ہم نے بات کی تھی کہ 19th سینچری میں رہی ہے، اور اس کے بعد 20 سینچری جو ہے یہ ماڈرن ایج کہلاتی ہے. سب سے پہلے ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. اسپرٹ آف انٹیروگیشن، سائنٹیفک ریولوشن اینڈ دا ٹو ورلڈ وار shook people's belief in church, religion and God. People did not believe in anything without proof. تو اس ایج میں دو جنگوں نے، عالمی جنگوں نے، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 نے انسانیت کو، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو لوگوں کا جو بلیو ہے، سائنٹیفک ریولوشنز زیادہ ہونے لگی. اس کے بعد یعنی کہ انسان نے اپنی جو ہے قابلیت سے دکھا دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کو کس طرح تباہ و برباد کر سکتا ہے. لوگوں کا مذہب پہ اور چرچ پہ جو ہے وہ بلیو بھی کم ہو چکا تھا. کیپٹلسٹ ورسز کمیونسٹ جو ہے کولڈ وار بھی سٹارٹ ہو گئی. یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کولڈ وار ہے یہ سوویت یونین، روس اور امریکہ کے درمیان میں جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اور دنیا کی سپر پاور بننے کی جو دوڑ ہے وہ کولڈ وار کہی جاتی ہے. تو یہ ایک طرح سے دونوں ملک اگر آپ نقشے پہ دیکھیں گے نا تو گلوب کے اندر ایک سائیڈ پہ امریکہ ہے اور دوسری سائیڈ پہ رشیا ہے. ان کے درمیان میں ہزاروں کلومیٹرز کا فرق ہے. تو ان دونوں نے اپنی جو جنگ ہے، اپنی بڑائی کی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں لڑی ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتانے والا ہوں. ہمیں ایک طرف سے تو ان کے درمیان ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایک سینیٹر جو ہیں امریکہ کی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کے روس کو دیکھ سکتی ہوں. اتنے قریب بھی ہیں، درمیان میں جو چھوٹا سا ایک علاقہ ہے تو دنیا کی ایک سائڈ سے اتنے دور ہیں اور دوسری سائڈ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں. لیکن انہوں نے آج تک اس علاقے میں آپس میں جنگ نہیں کی کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو برباد کر دیں گے. اس لیے انہوں نے کولڈ وار لڑی ہے، سرد جنگ جس کو کہا جاتا ہے. دنیا کے دوسرے ممالک میں، غریب ممالک میں، ترقی پذیر ممالک میں ان کو ایڈز دے کے، ان کو جو ہے وہ اسلحہ دے کے اور ان کو آپس میں لڑوا کے اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ایک لمبے عرصے تک جنگ رہی. کیونکہ آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. لارج اسکیل ریفیوجی موومنٹ، جینوسائیڈل وارز، آئیڈیالوجیکل کنفلکٹس، ریسزم، پاورٹی، ان امپلائمنٹ. جب جنگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں نا. پھر سول رائٹس موومنٹ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی یو ایس اے میں. رشین ریولوشن جب آتی ہے تو پھر کیونکہ پوری دنیا میں یہی دو ممالک تو رہ گئے تھے جو سپر پاور تھے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے سپر دکھانے کے لیے جو ہے پھر یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں. پھر ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ اس نے پھر دنیا کو دیا. نیو کولونیلزم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح برطانیہ نے بہت سارے ممالک میں ہم جانتے ہیں کہ اپنی فوجیں داخل کر کے ان پہ قبضہ کیا. ہندوستان پہ جس طرح مشترکہ ہندوستان پہ قبضہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ان ممالک کو اپنی کالونیز میں بدل دیا. پہلے تو ایسے ہوا نا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب برطانیہ کمزور پڑنا شروع ہوا جنگوں کی وجہ سے، اس کے اندر جو ہے کالونیز اٹھنا شروع ہو گئیں، آزادی کی تحریک. تو یہ ہوا کہ اب جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنے کی پالیسی، حملہ کر کے قبضہ کرنے کی پالیسی کو تبدیل کیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایڈ دیتے ہیں، اب وہ قرضہ دیتے ہیں لیکن اپنی شرائط کے اوپر. اور پھر جو غریب ملک ہوتے ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، وہ جب پیسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ملک کو جب وہ چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں مانتے ہیں. تو اس کو نیو کولونیلزم کہا جاتا ہے. اس طرح سے اپنا اثر و رسوخ چھوٹے غریب ممالک پہ قائم رکھنے کو. انگزائٹی، فرسٹریشن، یہ بھی ایک فطری عمل تھا اس دور میں، ماڈرن ایج میں. اچھا، ماڈرن ایج کی ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ اس دور میں جو لکھنے والے ہیں، جو رائٹرز ہیں، ابھی ہم بات کریں گے آگے، وہ بالکل فری تھے. انہوں نے کسی قسم کے پیٹرن کو فالو نہیں کیا، جس کے جو دل میں آیا وہ لکھتا گیا.
Modern age was the age of machinery. Competition resulted in frustration and anxiety. Society became fragmented after the World Wars. Sentiments, emotions, and values lost importance. इंटरेस्ट इन द वर्किंग क्लास। अच्छा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जब जंग होती है, जब खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती हैं, जब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, जब आपको सिक्योरिटी नहीं होती ना खाने पीने की ना रोज़गार की, तो फिर ये सारी चीज़ें तो बढ़ना एक फितरी अमल होता है जो इस दौर में दुनिया ने भुगता है। इंटरेस्ट इन द वर्किंग क्लास, रैपिड ग्रोथ ऑफ द लेबर पार्टी, द पुअर एंड वर्किंग क्लास पीपल बिकम द रॉ मटेरियल फॉर रियलिस्टिक ड्रामा एंड नॉवेल्स। तो उनको अहमियत मिलने लगी, और ये दौर भी ऐसा ही था कि इस दौर में वर्किंग क्लास को अहमियत मिलना शुरू हुई। नॉवेल्स में और ड्रामा में उनको उनके किरदार जो है बढ़ने लगे, राइटर्स उनके बारे में लिखने लगे। मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म हमने अभी भी बात की। मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, मनी बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म बिकेम पॉपुलर। इसकी मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त दुनिया पे जो है वो माशी निज़ाम कौन सा चल रहा है, सरमायादाराना जिसको हम कहते हैं। और जो रूस और चाइना में था, तो जिसकी वजह से वर्ल्ड वार भी हुई थी, वो कहते थे हमारा सिस्टम अच्छा है, ये कहते थे सरमायादार जो होते हैं हमारा सिस्टम अच्छा है। तो रूस और चाइना जो है उसमें मार्क्सिज्म था। कौन सा मार्क्सिज्म था, इसको मैं और मज़ीद आसान करता हूँ। सरमायादाराना निज़ाम में जमहूरियत होती है, पार्लियामेंट होती है। मार्क्सिज्म में वो जो होता है, वो कहते हैं कि जितनी भी वेल्थ है ना, वो सरमायादारों के पास नहीं होनी चाहिए, सारी जो है वो हुकूमत के पास होनी चाहिए। आप सब लोग वर्कर हों, आपको सहूलियात देना, आप सारे काम करना, वो हुकूमत का काम है। ये एक बहुत लंबी बहस है इसके अंदर, इसके डिफरेंस को अगर हम समझने के लिए बैठेंगे। Marxism and socialism became popular. Russian Revolution of 1917 led to the establishment of the communist government. 1917 में बिल्कुल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी। इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड, बहुत मशहूर शख्सियत, पब्लिश द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन जो होती है ख्वाबों की ताबीर, उसने एक ताबीर अपनी जो है एक बुक शाये की 1900 में, विच रिजल्टेड इन अ डीप इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, जिसने बहुत मुतासिर किया उस दौर में हर लिखने पढ़ने वाले को। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 to 1939, अभी हम बात कर रहे थे जब इतनी जंगें हो रही हैं, जब पूरी दुनिया तहबाला हो चुकी है, तो डिप्रेशन तो आना ही था। आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन अफेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी, बैंक्स क्लोज, स्टॉक मार्केट क्रैश्ड, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल अराउंड। पावर शिफ्ट फ्रॉम ब्रिटेन टू यूएसए, बरतानिया अब संभाल नहीं पा रहा था, अपनी कॉलोनी से निकलना स्टार्ट हो चुका था। तो जब वो अपनी कॉलोनी से उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े होने, आज़ादी की तहरीकें, और फिर वर्ल्ड वार ने इसको कमज़ोर कर दिया, तो ज़ाहिर है ये निकलना स्टार्ट हो गया। अब इसकी माशी ताकत ख़त्म होना स्टार्ट हो गई, तो ये सुपर पावर नहीं रहा। तो सुपर पावर जो है फिर यूएसए बन चुका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वार्स एंड इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर। ब्रिटिश इकोनॉमी कोलैप्स्ड। Colonial wars, the Boer War of the South African War 1899 and 1902 marks the beginning of colonial wars against Britain. पहली ये स्टार्ट हुई थी। The Indian National Congress, founded in 1885, dominated the Indian movement for independence against Britain. 1885 में कांग्रेस बनी। इससे पहले दो कौमी नज़रिया स्टार्ट जो है इंट्रोड्यूस हो चुका था सर सैयद अहमद ख़ान के दौर से, तो इस तरह आज़ादी की तहरीकें उभरना शुरू हो चुकी। ऑफ एजुकेशन, द एजुकेशन एक्ट 1870 strengthened in the modern age. Poor people had access to education from elementary schools to universities. Voting rights for women. 1928 Act, Equal Suffrage Act, gave women right to vote. Feminism as a movement gained more popularity. ख़वातीन को भी पहली बार हक दिया गया ना वोट का वहाँ पे। लिटरेरी फीचर्स, मॉडर्न एज में दुनिया पलट रही थी, जहाँ इतनी तबाही हो रही थी, वहाँ पे देखें कि कुछ मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो चुकी थी जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लिटरेरी फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मॉडर्न राइटर्स वर इंट्रीग्ड with the functioning of the human mind and consciousness that resulted in the stream of consciousness. Novels written by Virginia Woolf and James Joyce, free words in poetry and non-linearity in plots displayed the fragmented nature of society. वैसे भी हम ये बात पहले भी शायद कर चुके हैं कि हमेशा किसी भी लैंग्वेज का जो लिटरेचर जो होता है
وہ اس کی سوسائٹی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، سوسائٹی میں کیا چل رہا ہوتا ہے. تو اب سوسائٹی اس دور کی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی تھی، ان کا نقطۂ نظر، ان کے نظریات بدل رہے تھے. پیسمزم. Modern writers saw a decline in human civilization. There were distorted relations between man, human and society, human and nature. Overall mood of pessimism. Literary movements. Dadaism consisted of artists who rejected logic, reason, and aesthetic of the modern capitalist society. They expressed nonsense, irrationality, and protest in their work. دیکھیں گے ہم ان کو کس طرح سے نانسینس. امیجزم ایک بہت ہی ایک واضح ایک موومنٹ اسٹارٹ ہوئی اس دور میں. موومنٹ ان پوئٹری pioneered by Ezra Pound. Imagism describes visual images with great focus and simple language. اچھا اس چارٹ کو دیکھیے گا، بہت ساری اب لٹریری فیچرز لکھاریوں کو ڈسکس کرنا بہت مشکل ہے. اس دور میں بہت زیادہ اور بہت زیادہ لکھا جا رہا تھا، کسی پہ خاص توجہ نہیں دی جا سکتی. لیکن لٹریری موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی نا اس دور میں، ان کو تو دیکھنا لازمی ہے. اس ٹری میں آپ کو نظر آ رہا ہے ماڈرنزم ٹری میں کہ کون کون سی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے. امیجزم کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نو ایکسٹرا ornamentation, no abstractions, words to convey accurate and precise meanings. جس طرح کی ایک مثال ہے ان اسٹیشن آف دا میٹرو، جب میٹرو بن رہی تھی فرانس میں 1912 میں، تو اس وقت ایزرا پاؤنڈ نے یہ ایک پوئٹری دیکھیے گا، یہ ایک پوئم جو ہے کتنی چھوٹی سی ہے. دی apparition of these faces in the crowd, a petal on a wet black bough. شروع بھی نہیں ہوئی اور ختم ہو گئی، دو بھی سینٹینسز نہیں ہیں اس میں. کوزے میں بند کرنا دریا کو، یہ آپ نے مثال سنی ہوگی. زیادہ الفاظ نہ ہوں، بہت بڑی بڑی نہ ہوں، میننگ فل، اور ایک دو سینٹینس بہت چھوٹی سی. میں نے آپ کو مثال دیا کہ دریا کو کوزے میں، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. اس طرح کی رائٹنگ کو امیجزم کہا جاتا ہے. اچھا اس میں ایزرا پاؤنڈ نے بہت لکھا، ٹی ہیل میں، یہ رابنسن یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیمز جوائس، ڈی ایچ لارنس نے تو زیادہ کام نہیں کیا تھا. اس کے انہوں نے ڈیسیمیجسٹ 1914 میں لکھا، ایڈٹ بائی ایزرا پاؤنڈ. اچھا ایزرا پاؤنڈ کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دور کے اپنے تمام جو لکھاری ہیں، رائٹرز ہیں، ان کی ہیلپ کی. یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ہلڈا ڈولیٹل جو ہے اس کو بھی انہوں نے لانچ کیا تھا. بہت امپورٹنٹ پوئٹ ہے ایزرا پاؤنڈ. 1885 سے 1972. Born in USA, moved to Britain and Europe, helped shape the work and career of Eliot, Joyce, Frost and Hemingway. سپورٹڈ مسولینی کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا. یعنی اس دور میں جب کولڈ وار سٹارٹ ہے، یہ امریکہ میں ہیں اور یہ حمایت کر رہے ہیں روس میں رہنے والے مسولینی کی، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی تو وار لگنی تھی. ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار گاٹ اریسٹڈ ان 1945 by American forces, declared insane after trial, released only in 1958. پھر اٹلی چلے گئے، اپنی باقی زندگی وہیں گزاری. اگر یہ مسولینی کی حمایت نہ کرتے تو شاید عوام میں بہت مقبول ہوتے، لیکن اس کی حمایت کی وجہ سے انہوں نے اپنی مقبولیت کھو دی، لوگ ان سے نفرت کرنے لگ پڑے تھے. اور ایک وقت میں ٹائم میگزین جو ہے 1933 میں پاؤنڈ کے بارے میں لکھتا ہے، a cat that walks by himself tenaciously, unhousebroken and very unsafe for children. یہ ورڈز تھے میگزین کے. اس کے بعد دیکھیں جی ان کی تخلیقات دیکھیں. کیتھے ہے، ریپوسیٹس ہے، میکس اٹ نیو ہے، دا کینٹوس ہے. اب کینٹوس 120 سیکشنز پہ مشتمل ہے، اور اس میں چائنیز کریکٹرز، کوٹیشنز، یورپین لینگویج، ریفرنسز فرام افریکن ہسٹری بھی ہیں. اس کے بعد ابھی ہم نے امیجزم کی بات کی، تو اس کے بعد جو ہے سریلزم واز اے موومنٹ ان آرٹ اینڈ لٹریچر وچ فوکسڈ آن ریئلائزنگ دا کریٹیو پوٹینشیل آف دا انکانشیس مائنڈ. ڈریم لائک سینس اس کی ایک مثال ہے. ایریشنل جوڈاپوزیشن آف امیجز جو ہے. کیوبزم ایک اور موومنٹ. Cubism was an art movement that wanted to show all the possible viewpoints of person or an object all at once, pioneered by Picasso. Expressionism جو ہے, it was a movement in poetry and painting that looked at the world from a subjective perspective.
Each artist had their own way of expressing their emotions in their art. آرٹ میں جو ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا. اس کے بعد سمبولزم ہے جی. دا آرٹسٹ ٹرائی ٹو کنوے ایموشنز رادر دین ریالٹی. لٹریری اینڈ آرٹسٹک موومنٹ, دا آرٹسٹ اینڈ رائٹر ایکسپریس دیئر انڈیویجول ایکسپیرئنس تھرو دا سبل یوز آف سمبلس. اب یہ سمبل جو ہیں بہت سارے ایک پوئٹری میں بھی استعمال کیے گئے ہیں. اس کو ابھی آپ دیکھ لیں گے. واٹر ہے, سٹی ہے, ریور ہے, فشر کنگ ہے, پوری ایک لسٹ ہے جو ایک ورک میں جو ہے سمو دیے گئے تھے. اب یہاں پہ آپ کو ایک لسٹ نظر آئے گی اس دور کے رائٹرز کی. W.B. Yeats ہیں, اس کے بعد جارج برنارڈ شاہ ہیں, جیمز جوائس ہیں, T.S. ایلیٹ ہیں. T.S. ایلیٹ ہو گئے اور ییٹس ہو گئے, بہت مشہور ہیں اس دور میں بھی. ایزرا پاؤنڈ ہیں. ایزرا پاؤنڈ تو بہت زیادہ فرنٹ پہ تھے. ولیم, اس کے بعد ہینری, اس کے بعد رابرٹ, ورجینیا وولف, D.H. لارنس. یہ آپ کو کچھ نام نظر آ رہے ہیں, یہ اس دور کے رائٹر ہے. ڈورتھی ریچرڈسن, ولیم جیمس, دا پرنسپل آف سائیکالوجی انہوں نے لکھی. D.H. لارنس نے دا رینبو لکھا. اس کے بعد ایک مزید آپ کے سامنے ایک لسٹ آئے گی, تو سارے پوری لسٹ کو اس دور میں لکھنے والوں کو امپورٹنٹ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ سارے آپ کی اسکرین پہ نظر آئیں, تو اس میں آپ دیکھ لیں گے. ڈسٹوپین ناولز, پوری ایک لسٹ کی لسٹ ہے, پینتھسز. اس کے بعد سیموئل بکٹ کی جو ہے ابزرڈ ڈرامہ. اچھا, یہاں پہ کالونی جو ہے, جو برٹن کی کالونیز تھی, تو اس میں بھی لکھا جا رہا تھا. اس میں لازمی نہیں ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ لکھ رہے تھے, جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ امریکہ سے بھی لوگ لکھ رہے تھے انگلش میں. اس کی برطانیہ کی جہاں جہاں کالونیز تھی وہاں سے انگلش میں لکھا جا رہا تھا. تو کالونیز میں لکھنے والے کامن ویلتھ لٹریچر کہلاتے ہیں, اور اس کو کہا گیا. اور جو پوسٹ کالونیل جو ہے بعد میں جب یہ آزاد ہو گیا تو وہ پوسٹ کالونیل لٹریچر جو ہے اس کو کہا گیا. جی, فرسٹ پوئٹری. اب ہم بات کرتے ہیں ولیم بٹلر ییٹس. آئرش ہیں, اپنے ملک سے بہت محبت تھی ان کو. 1865 1939 ٹو وائس پوئٹری لکھتے ہیں جی. انہوں نے کوشش کی کہ میں ایسی پوئٹری لکھوں جو میل فیمیل دونوں کے لیے ایک ساتھ ہو, ایک جیسی ہو. فرسٹ پوئٹری 1885, نوبل پرائز ملا ان کو 1923 میں. ایسٹر 1916 میں انہوں نے لکھی, جب آئرش لوگوں نے وطن کی محبت میں جو ہے برطانیہ سے آزادی کے لیے ایک مہم چلائی, ایک جنگ لڑی اور ہار گئے. تو اس کے بعد 1916 میں انہوں نے ایسٹر لکھی. سیکنڈ کمنگ, جس طرح کہا جاتا ہے کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں, حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے, تو یہ جیزس کرائسٹ واپس پلٹیں گے اور ہمیں جو ہے ایک طرح سے پھر سے عروج ملے گا. تو سیکنڈ کمنگ انہوں نے لکھی. اس کے بعد سیلنگ ٹو بیزنٹیم 1928 میں. استنبول کا نام ہے, یہ سٹی ان ترکی ہے. اس کے بعد T. ایلس کی باری آتی ہے جی. تھامس اسٹرنس ایلیٹ, دا ویسٹ لینڈ, بہت مشہور ان کا کام, جو ریمارکیبل کام ہے ویسٹ لینڈ کا. اس کے بعد T.S. ایلیٹ میں 1888 اور 1965 میں ان کی جو ٹائم ہم دیکھیں گے. مووڈ فرام USA ٹو انگلینڈ 1914. جس طرح باقی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ امریکہ میں آ رہے تھے, یہاں سے شہرت لی اور پھر واپس اپنے علاقوں میں چلے گئے. نوبل پرائز ان لٹریچر ان کو 1948 میں ملا. اور بہت اس دور کا جو ان کا زبردست کام ہے وہ ویسٹ لینڈ ہے. اسٹریم آف کانشیسنیس, دا لو سانگ آف الفریڈ جی پروفراگ, ورجینیا وولف, جیمز جوائس, ابھی ہم نے بات کی. میٹا فزیکل پوئٹس, ایسے ان کا ایک, اور اس میں ایک نیو تھیوری آئی, آبجیکٹیو correlative is a term popularized by T.S. Eliot in his essay on Hamlet and his problems. اس میں یہ تھا کہ اگر آپ ڈر کو دکھانا چاہ رہے ہو تو پھر ڈر کی پہلے فضا بناؤ, ماحول بناؤ. آپ کوئی ہارر سین فلمانا چاہ رہے ہو, لکھنا چاہ رہے ہو, تو اس کے لیے قبرستان, رات, آوازیں, اس طرح سے یعنی کہ ماحول بنایا جائے. اگر آپ رومانٹک سین کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے پھر ماحول کیسا ہونا چاہیے. جس طرح دسمبر کی پوئٹری ہوتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا ہے, بارش ہو رہی ہے, ہاتھ میں چائے کا کپ ہے, تو اس کے لیے یعنی کہ ماحول جو بنانا پڑتا ہے. تو یہ ایک وہ نظریہ تھا کہ ماحول پہلے بناؤ اور اس کے بعد جو ہے وہ لکھو. اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں, تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں. بہت بہت شکریہ.